علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر محمد رہبر سر آج ہم 12 کلاس کا فارسی کا سرسری مطالعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ریپڈ ریڈنگ سیکشن، جو ہمارے کوشچن پیپر میں کوشچن نمبر 3 میں 6 مارک کے لیے آتا ہے۔ 6 مارک کا جو سرسری مطالعہ کا سیکشن ہے وہ نثر کا ہے، جس میں ہم کو 2 اسباق ہیں۔ پہلا سبق حضرت یوسف علیہ السلام در زندہ، اور دوسرا ہے عدل خورشید شاہ۔ اسی طرح 2 نظمیں ہیں ہم کو سرسری مطالعہ میں۔ پہلی نظم ہے آزادہ مرد شیخ سعدی کی، اور دوسری نظم ہے نصیحت با پسر۔ تو اس طرح سے ہم کو 4 ٹاپک، 2 نثر کے اور 2 نظم کے، یہ سرسری مطالعہ 12ویں میں ہیں۔ سوال نمبر 3 میں آپ کو پیپر میں یہ آئے گا، اس سال بھی آئے گا۔ بعض بچوں کو ایسا غلط فہمی ہے، اس سال غلطی سے وہ آؤٹ آف سلیبس ہو گیا تھا، کٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ سلیبس میں موجود ہے، اس لیے اس پر 3 سوال آئیں گے، 2+2+2، اور یہ سوال تینوں بھی اردو میں آئیں گے، اور اردو کے سوالات کے جوابات ہم کو اردو میں ہی دینے ہوتے ہیں، اور فارسی میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے جوابات ہم کو فارسی میں ہی دینے ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ کافی دنوں سے سب بچوں کی ایک ہم سے درخواست تھی کہ آپ سرسری مطالعے کی ویڈیوز بنائیے، تو آج ہم آپ کو عدل خورشید شاہ، یہ جو دوسرے نمبر کا سرسری مطالعہ ہے، اس کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے بچوں ہم 3 حصے کر لیتے ہیں سبق کے۔ پہلے حصے کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، عدل کہتے ہیں انصاف کو، خورشید شاہ کا انصاف۔ خورشید شاہ ایک بہت ہی منصف اور عادل بادشاہ گزرا ہے، جس نے رعایا کو ہمیشہ انصاف دیا ہے۔ اب جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کون کون سے کردار ہیں، جو سوالات آتے ہیں اس میں کردار کے نام تحریر کیجیے، ذاتی رائے کے سوال آتے ہیں، خالی جگہ آتی ہے، جوڑیاں آتی ہے نا، اور اردو میں سوالات آتے ہیں، 2 اس طرح کے 6 مارک کے آتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں عدل خورشید شاہ، یعنی خورشید شاہ کا انصاف۔ اس میں آپ کو جو کردار دیکھنے کو ملیں گے وہ خورشید شاہ ایک منصف بادشاہ ہے، انصاف پسند بادشاہ ہے۔ ارمین شاہ جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ ہے، جس نے لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ان کی دولت کو ہڑپ کر لیا ہے، اور لوگوں کو فاقوں پر مرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اپنی رعایا کو، وہ اس کا نام ہے ارمین شاہ۔ اوکے، یہاں پہ کردار میں آپ کو ایک سمک نام کا ایک کردار نظر آئے گا، خروش نام کا ایک کردار نظر آئے گا، دبور نام کا ایک کردار نظر آئے گا، غزل ملک، غرامہ، تلامہ پہلوان، یہ سب کردار آپ کو نظر آئیں گے۔ ماچین نام کا ایک شہر ہے، ماچین پر ارمین شاہ کی حکومت ہے، وہ لوگوں کو جو ہے قتل کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اب ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ماچین پر حملہ کیا ہے خورشید شاہ نے، اور خورشید شاہ ارمین شاہ کی فوج پر غالب آ گیا ہے، اور ارمین شاہ جو ہے شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور اس کے سب سپاہی قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ارمین شاہ کے جتنے بھی سپہ سالار ہیں اور فوجی ہیں، تو وہ ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ارمین شاہ چونکہ بھاگ گیا ہے نا، اور اس کے سارے ساتھی قتل ہو گئے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم خورشید شاہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو نچھاور کر دیں، اور اس کے ساتھ مل کر ہے نا، اس کے ساتھ مل کر جو ہے دوبارہ سے عوام کو خوشحال بنائیں۔ اس طرح سے کنسیپٹ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اوکے، چلیے دیکھتے ہیں عدل خورشید شاہ، 6 مارک کے لیے سرسری مطالعہ 12۔ جب دن روشن ہو گیا چوں روز روشن شد، جب دن روشن ہو گیا، ارمین شاہ کے لشکر سے کوئی باقی نہ رہا،
از یعنی سے، لشکر ارمین شاہ بادشاہ کے لشکر سے، یکے ہمہ باقی نماندہ بود، کوئی بھی باقی نہیں رہا، یعنی سب مر گئے، سب کو قتل کر دیا خورشید شاہ کے فوجیوں نے۔ ہمہ تمام، کشتہ شدہ بودن، کشتہ شدہ قتل کر دیے گئے، سب قتل کر دیے گئے تھے۔ لشکر خورشید شاہ خرم شدن، ظاہر سی بات ہے خرم یعنی خوش ہو گئے تھے، لشکر خورشید شاہ کا لشکر کیا ہو گیا تھا؟ خوش ہو گیا تھا۔ وہ دست بتاراج و غارت گشودن، اور اس نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ دست و تاراج غارت گری، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے مال غنیمت وغیرہ لینا شروع کر دیا تھا، کس نے؟ خورشید شاہ کے لشکر نے۔ سمک جو تھا یہ ارمین شاہ کا ایک سپہ سالار تھا، وہ چھپ گیا تھا در بنے چاہ بود، چاہ کہتے ہیں کنویں کو اور بن کہتے ہیں تہ کو۔ سمک کنویں کی تہ میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ خروش خوابید، جب خروش جاگا، بکارت بدیوار چاہ کو بید، اس نے کارد یعنی چاقو کی مدد سے کنویں کی دیوار کو کوبید کھودا، وہ از چاہ اور کنویں سے بیرو آمد، اور کنویں سے باہر آیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، نگاہ کرت دیکھا، ہیج کس ندید، اس نے چاروں طرف نظر ڈالی لیکن اسے کچھ نہیں دکھا، جز سوائے کشتگان، سوائے لاشوں کے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو اس نے خورشید شاہ کی لشکر کا رخ کیا، آخرکار بلشکر گاہ خورشید شاہ نہاد، اس نے خورشید شاہ کے لشکر کا رخ کیا۔ اور جب سمک خورشید شاہ کی بارگاہ میں پہنچا، چوں با بارگاہ رسید، جب اس کی بارگاہ میں پہنچا تو خورشید شاہ نے اسے گلے لگا لیا۔ خورشید شاہ اورا کنار گرفت، گلے لگایا، اور اس سے سارا احوال پوچھا، اس کا حال پوچھا، کیسے ہو؟ وہ احوال پرسیدن نہیں پوچھنا۔ تو سمک نے اسے سنایا، سمک آنچے رفتہ بود باز گفت، سمک نے اسے سنایا سارا حال احوال۔ دوسری طرف سے ازاں جانب ماچین کو خبر پہنچی کہ ارمین شاہ کو کوہ خاور کی طرف بھاگ گیا ہے۔ ازاں جانب خبر بماچین رسید، ماچین نام کا جو شہر ہے اس جانب سے خبر آئی کہ ارمین شاہ جو بادشاہ تھا وہ کوہ خاور یعنی خاور نام کی پہاڑی کی طرف گریختہ است، بھاگ گیا ہے، شہر چھوڑ کر ظالم بادشاہ بھاگ گیا ہے، یہ خبر ماچین سے آئی۔ اب ارمین شاہ کا ایک خبری تھا جس کا نام تھا تلامہ پہلوان، تو تلامہ پہلوان جسے ارمین شاہ نے شہر بھیجا تھا، تلامہ پہلوان کہ اورا با شہر فرستاد بود، جس کو شہر بھیجا تھا تاکہ اس کی حفاظت کرے، تا آرا نگاہ دارد، جب اس نے یہ بات سنی، چوں ای سخن را شنید، سخن یعنی بات، شنید جب اس نے یہ بات سنی کہ ہماری فوج کو شکست ہوئی ہے، بادشاہ بھاگ گیا ہے اور سارے فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور جو کچھ بچے ہیں وہ بھی سمجھوتا کرنے والے ہیں، تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے شہر کے تمام پہلوانوں اور سرداروں کو اکٹھا کیا کہ ہما کے خدایان، سارے خدایان یعنی سردار و پہلوانان شہر، ان کو اکٹھا کیا اور گفت، اور ان سے کیا کہا، ان سے بڑی سمجھداری کی بات کہی کہ اکنو، اب ارمین شاہ، اب اپنا بادشاہ جو ارمین شاہ تھا گریختہ است یعنی بھاگ گیا ہے، لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے، خورشید شاہ کے ساتھ جنگ کرنے میں اب کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اکنو ارمین شاہ گریختہ است تو بھاگ گیا ہے، مصلحت نہ باشد کہ ماں با خورشید شاہ جنگ کنیں، اب یہ مصلحت سے پرے بات ہوگی، اچھی بات نہیں ہوگی، اب ہم خورشید شاہ سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر ہم کریں گے تو ہم ہی ہلاک ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خورشید شاہ سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ جب ارمین شاہ اور دبور اور قزل ملک اور غرامہ اور دیگر پہلوان اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم جو ہے وقت ارمین شاہ، دبور، قزل ملک، غرامہ، دیگر پہلوان تواں استادن در برابر آہا را نداشتن، کیونکہ ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے،
ہم سے زیادہ پاورفل ہے وہ، پھر ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ما چگونا باستیم، پھر ہم اس سے مقابلہ کر نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے باید ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خورشید شاہ کے پاس جائیں، اس کی خدمت میں جائیں، بخدمت خورشید شاہ رویم، ہم اس کی خدمت میں جائیں، وہ زمین ادب را بوسہ دہیم، اور زمین ادب کو بوسہ دیں مطلب اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، ایسا اس نے کہا۔ ہمہ گفتن، سب نے کہا، جیسا پہلوان کہتا ہے ہم اس پر راضی ہیں، آنچے پہلوان کنت ماں ہما راضی باشیم، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ سب اس کی بات پر راضی ہو گئے، اور سارے کے سارے ارمین شاہ کے سپہ سالار اور بچے ہوئے فوجی خورشید شاہ کے پاس جا کر اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تلامہ نے کہا، تلامہ گفت، تمام دروازے کھول دو تاکہ ہم خورشید شاہ کی خدمت میں روانہ ہوں۔ دروا حاضائے ہما، تمام دروازے بگشائی کھول دو، تاما تاکہ ہم لوگ بخدمت خورشید شاہ رویم، تاکہ ہم لوگ خورشید شاہ کی خدمت میں جائیں۔ اب جو ماچین کے باہری دروازے تھے بفرمود تلامہ کے حکم کے مطابق حجدہ دروازہ ماچین را گشودی، حجدہ کہتے ہیں 18، سارے کے سارے 18 دروازے ماچین کے گشودن کھول دیے گئے۔ وہ تلامہ بلشکرے، اور تلامہ نے پیدل شہر میں موجود لشکر کے ساتھ خورشید شاہ کے لشکر کا رخ کیا، کہ در شہر بدن پیادہ پیدل روئے بلشکر گاہے خورشید شاہ نہادن، اس نے خورشید شاہ کے لشکر کا رخ کیا۔ اب امان چاہنے والے تھے اس میں، امان خواہن ہے نا، کہ ہم کو امان دے دو، حفاظت دے دو، ہماری جان بخش دو، با ہدایہ بسہار، ہدایہ کہتے ہیں تحفوں کو، تحائف کو۔ جو خورشید شاہ سے اپنی جان کی امان چاہتے تھے وہ تحفے لے کر کھڑے تھے، تحفوں کے ساتھ تھے، بسیار بہت سارے تحفے لائے تھے انہوں نے، ان کی زنان، ان کی عورتیں، کودکان، ان کے بچے، نیز بھی بر بامہا بودن، وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے چھتوں پر، بام یعنی چھتوں پر کھڑے تھے۔ وہ نالہ و زاری می کردن، اور نالہ و زاری آہوزاری اوپر سے کر رہے تھے کہ اے بادشاہ یہ تحفے تحائف آپ ہدیے میں لے لو اور ہماری جان کیا کرو، بخش دو۔ اوکے، تو اس طرح سے یہ پہلا سیکشن ہمارا ہوا ہے، یہاں پہ پہلا سیکشن ختم ہوا ہے۔ ہم نے اس سرسری مطالعے کے 3 حصے کیے ہیں، کیوں روز روشن سے لے کر نالہ و زاری می کردن، یہ پہلا حصہ ہوا ہے۔ اس میں آپ کو کیسے سوالات آ سکتے ہیں سوالات، جیسے اس پیراگراف میں آئے ہوئے کرداروں کے نام لکھیے، ہے نا، یا خالی جگہ آ سکتی ہے، یا جملے مکمل کیجیے، آدھا جملہ آئے گا، آدھا آپ کو لکھنا پڑے گا، یا جوڑیاں لگائیے، ہے نا، ایسا آ سکتا ہے۔ یا ایسا آ سکتا ہے کہ بھائی ارمین شاہ کے فوج میں جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے خورشید شاہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے میں کیا مصلحت سمجھی، انہوں نے کیوں اپنے آپ کو حوالے کیا۔ یا کچھ منصف اچھے عادل بادشاہوں کے نام لکھیے، ایسے پرسنل رسپانس میں آ سکتا ہے۔ مغل بادشاہوں کے نام لکھیے جنہوں نے لوگوں کو ہمیشہ انصاف پسندی سے کام لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو پہلا اس کا پارٹ سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ چوں تلامہ و لشکریان با کنار لشکر گاہ خورشید شاہ رسیدت۔ ہاں، اب یہ جو پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کردار ہیں تلامہ فوجی، خورشید شاہ ہے، اس میں کچھ لوگ بوڑھے ہیں، کچھ پہلوان ہیں، کچھ درویش ہیں، کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ اوکے، اب سب لوگ جو ہے نالہ و زاری کرتے ہوئے چھتوں پر کھڑے ہیں۔ دوسرا پیراگراف یہاں پہ ہے، جب تلامہ اور فوجی خورشید شاہ کی لشکر گاہ کے پاس پہنچے، چوں تلامہ و لشکریان با کنارے لشکر گاہ خورشید شاہ رسیدن، جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے سارے حالات خورشید شاہ کو بتائے، بیامد و احوال یعنی حالات را بخورشید شاہ گفت، اس نے سارے حالات بتائے کہ بھئی ایسے ایسے ہم پر ظلم ہوتا تھا، اور اب ہم آپ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو خورشید شاہ فرمان داد یعنی حکم دیا،
بادشاہ خورشید نے حکم دیا تا ہمارا بیاورند، بیاورند یعنی بلاؤ، سب کو لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ۔ تلامہ جو ہے اس نے چند پہلوانوں کے ساتھ خورشید شاہ کی خدمت میں خود حاضر ہوا۔ تلامہ با چند پہلوان با بارگاہ خورشید شاہ رفتند، تلامہ جو ہے چند پہلوانوں کو لے کر خورشید شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خدمت کردند، انہوں نے زمین بوسا ببوسیدن، اور بادشاہ کے جو پروٹوکال ہوتا ہے اس کے حساب سے انہوں نے بادشاہ کو آداب بجا لائے، زمین ادب کو بوسا دیا، اور اس کے بعد جو ہے خورشید شاہ نے تلامان سے، خورشید شاہ با تلامہ در کنار گرفت، اس سے معانقہ کیا، اسے مصافحہ کیا، وہ بکرسی زرین نشاند، اور اس کو ایک سونے کی کرسی پر بٹھایا، زرین یعنی سونے کی کرسی پر اس کو بٹھایا، یعنی تلامہ کو اس نے بادشاہ نے عزت دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے ارمین شاہ کے فوج کے بڑے بڑے عہدیداروں کو بھی اتنی ہی عزت دی اور عزت سے بٹھایا۔ وہ پیران و پہلوانان دیگر را جدا جدا در کنار گرفت، وہ بر نایان را ہمہ بنواخت و احوال مردم شہر ماچین پرسید، اور بوڑھوں اور دیگر پہلوانوں سے الگ الگ گلے ملا اور جوانوں کو خوب نوازا اور شہر ماچین کے لوگوں کا احوال پوچھا۔ پیران یعنی بوڑھے، پہلوانان دیگر را جدا جدا در کنار گرفت، ان سے گلے ملا، اور برنایا نے ہمہ بنواخت و احوال مردم ماچین پرسید، اور جوانوں کو خوب نوازا اور شہر ماچین کے لوگوں کا احوال اس نے پوچھا۔ تو اس پر بوڑھوں نے کہا، اے بادشاہ، درویشوں، عورتوں اور بچوں کی فریاد سن کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیران گفتن، بوڑھوں نے کہا، اے شاہ، اے بادشاہ، بفریاد درویشاں، غریبوں کی، فقیروں کی، زنان، عورتوں کی، کودکان بچوں کی، رس ان پر رحم کر کے ہیچ ندارت، ان کی فریاد رس، ان کی فریاد سن، ہیچ ندارت یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آب، نہ پانی ہے، نہ نان، نہ روٹی ہے۔ در شہر یک من غلہ یافت نشود، پورے شہر میں، پورے ماچین شہر میں آپ کو ایک من غلہ بھی نہیں ملے گا۔ اتنا ہم لوگ ظلم سے پریشان ہو گئے ہیں، ارمین شاہ کے ظلم ستم سے ہر جگہ بربادی ہے۔ از بسیارے ظلم وہ ستم، اتنا اس نے ظلم ستم ارمین شاہ نے ہم پر کیا ہے، ہمجا ویران است، ہم تو پورے ویران ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ اس پر خورشید شاہ نے کہا کہ بے فکر رہے، خورشید شاہ نے اس سے کہا دل فارغ دارت، تم بے فکر رہو، تمہارے واسطے 7 سال میں آپ کے شہر سے لگان یعنی ٹیکس نہیں لوں گا۔ دل فارغ دارت از بہر شما 7 سال، 7 سال خراج از مردم ماچین نگیرم، پہلے زمین کا ٹیکس لیتے تھے، ہے نا، تو وہ آپ سے پیداوار کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور آپ سے کوئی تاوان وغیرہ نہیں لیا جائے گا، آپ کو سب فری کر دیتے ہیں 7 سال۔ تو اس سے بہت خوش ہوئے سارے لوگ، خاص وام نے اسے دعا دی، خاص وام اورا دعا کردن، سارے لوگوں نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ فغفور گفت، اور اس سے جو ہے اس سے کہا، اے شاہزادہ، اے شاہزادے، ہمیں شہر چلنا چاہیے۔ اس نے کہا، اے شاہزادہ بایت کے بشہر رویم، اب ہمیں شہر چلنا چاہیے اور وہاں امن قائم کریں تاکہ لوگ آسائش سے زندگی بسر کر سکیں۔ آ جا رہا امن کنیم، وہاں جا کے امن قائم کریں تاکہ مردم لوگ در آسائش زندگی میں کنت، تاکہ لوگ آرام و آسائش سے زندگی بسر کر سکیں، ایسے اس نے کہا۔ تو خورشید شاہ نے کہا ٹھیک ہے چلیے، خورشید شاہ گفت برویم، بالکل چلتے ہیں۔ پھر وہ سب نے کیا کیا، شہر کا رخ کیا۔ تو یہاں پر برویم خورشید شاہ نے کہا چلیں، یہاں تک جو ہے دوسرا پیراگراف ہو چکا ہے۔ اوکے، تیسرا پیراگراف۔ اب سب نے ہمگی، سب نے روئے بشہر نہادن، سب نے شہر کا رخ کیا، اور شہر میں خورشید شاہ ارمین شاہ کے محل میں اترا۔ در شہر خورشید شاہ در سرائے محل ارمین شاہ فرود آمد، وہاں وہ اترا، وہ تمام مرد و زن اوبر آفری گفتند، سارے لوگ اسے آفرین کہہ رہے تھے، اس کے مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ یو آر موسٹ ویلکم، ہے نا، آپ نے ہمیں ایک ظالم بادشاہ ارمین شاہ کے ظلم و ستم سے نجات دلایا ہے اور ہم آپ سے
انصاف کی پوری امید رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خورشید شاہ نے حکم دیا، خورشید شاہ فرمان داد تا منادی کردن، منادی یعنی اعلان، کہ اعلان کر دیں کہ آج سے انصاف ہے اور ظلم نہیں ہے، کہ داد و عدل است، آج سے عدل ہوگا، وہ بیداد نیست، ہاں عدل کا اپوزٹ بیداد، اور ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، وہ روزگار ظلم بس سر آمدہ است، ہاں اور روزگار یعنی زمانہ، ظلم کا زمانہ سر آمدہ یعنی ختم ہو چکا ہے، اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہاں وہ باہیج کس کارے نباشد، اور کسی سے کسی کو کوئی مطلب نہ ہو، اور کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، اور ہر کس برہیج کسی ظلم و ستم نہ کند۔ آج سے اعلان ہو گیا ہے کہ آج سے انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، ظلم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم و ستم کرے، ایسا اس نے منادی اعلان کروا دیا۔ تا یک ہفتہ، ایک ہفتے تک شہروں میں یہ اعلان کیا گیا، منادی بارہ ایرا در شہر، سب پورے شہروں میں یہ اعلان کیا گیا۔ پھر خورشید شاہ نے حکم دیا کہ دوسرے علاقوں سے اناج اور گیہوں لائیں، می گفت وہ فریاد می کرد، آگاہ خورشید شاہ فرمانداد، پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ از ولایات دیگر، ولایت یعنی شہروں سے، دوسرے ولایت یعنی شہروں سے، غلہ وہ گندم بیاورن، ہاں گیہوں لائے اور اناج لائیں، وہ مردم دہن، سب لوگ چلو لاؤ اور دو، سب کو بانٹ رہے۔ اس کے بعد ہر جانب سے بہت سا غلہ لایا گیا، اور کسی کو غلہ خریدنے کی خواہش نہ رہی، از بسیارے غلہ کے ہر جانب می آوردن، چاروں طرف سے غلہ آیا، گیہوں آیا، ہیچ کسی کو بھی کسرا رغبت بخرید غلہ نبود، اتنا غلہ ہر ایک کے پاس ہو گیا، اناج ہو گیا کہ کوئی بھی اب غلہ لینے کو تیار نہیں تھا، یعنی کل تک جو لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے، آج ان کے گھر اناج سے بھر گئے تھے۔ اب ارمین شاہ کے جتنے بھی حکام تھے، ہے نا، وہ آئے، اور انہوں نے خزانوں کی چابیاں کس کو دے دی؟ خورشید شاہ کو، ہاں بالکل۔ معتمدانی حکام، ارمین شاہ کے جتنے حکام تھے، بیامنند آئے، وہ کلید یعنی چابی، گنجہا خزانوں کی، با خورشید شاہ دادن، اور انہوں نے فوراً ساری خزانوں کی چابیاں خورشید شاہ کو دے دی، اور خورشید شاہ نے حکم دیا کہ خزانوں کو کھول دیں۔ خورشید شاہ فرمانداد نے حکم دیا تا در گنجہا، در یعنی دروازے، خزانوں کے دروازے، گشودند کھول دیں، اور اس نے دیکھا کہ مال فراواں جمع شد، کہ بہت سارا مال اس نے جمع کیا تھا، ہے نا، بہت سارا مال جمع ہو گیا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا، پس فرمانداد تا منادی کنند، اس نے یہ حکم دیا اور اعلان کروایا کہ ہر کس از وی چیزے بزور گفتاند، کہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، زور و زیادتی کی گئی ہے نا، بیایت آئے، وہ باز پس گیرد، اور اپنا مال واپس، پس گیرد یعنی واپس لے لے، خلق می آمدند، لوگ آ رہے تھے، اور جیسا وہ کہہ رہے تھے، ہرچے می گفتند، خورشید شاہ اشارہ باسمی دارد، خورشید شاہ وہ انہیں واپس دے رہا تھا، یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، سب اس نے، ارمین شاہ نے ان کے پاس سے غصب کر کے لے لیا تھا نا، تو جو آ رہا تھا اور جو طلب کر رہا تھا، یہ مال میرا ہے، خوشی خوشی خورشید شاہ جو عادل بادشاہ تھا، وہ ان کو مال واپس دے رہا تھا، ہاں سب کو واپس دے رہا تھا۔ خلق می آمدند و ہرچے می گفتند، خورشید شاہ اشارہ بازمی داد، ہاں جو جیسے جیسے لوگ آ رہے تھے، خورشید شاہ انہیں ان کا مال واپس دے رہا تھا۔ وہ درویشہ رامی نواخت، درویشوں کو نواز رہا تھا، وہ بزرگاں را مراعات می کرد، اور بزرگوں کو مراعات اور خلعت دے رہا تھا، ہے نا، بڑے بڑے عہدے دے رہا تھا۔ چندے روز این چنی گزشت، جب اس طرح کئی روز گزر گئے، مردم گفتند، لوگوں نے کہا، تا اکنو اب ہرگز شہر ماچین بئی خوبی و خوشی نبود است، کہ اب تک شہر ماچین میں آج تک ایسی اچھائی اور خوشی دکھائی نہیں دی تھی جتنی آج ہم کو ملی ہے۔ اور یہ خوشی کیوں ملی ہے؟ کیونکہ یہ سب خورشید شاہ کے انصاف سے ہے کہ تمام شہر آباد ہو گئے، ہاں کہ وہ این از عدل داد خورشید شاہ است، کہ ولایات سارے شہر آبادان شدہ است،
ہاں کہ یہ خوشی جو ہے ہم کو لوٹ کر آج خورشید شاہ کے روپ میں اللہ نے دی ہے کہ انہوں نے ظالم بادشاہ کے دور کو ختم کر کے جو ہے انصاف کا دور لایا ہے، اور یہ سب خورشید شاہ کے انصاف سے ہے کہ تمام شہر آباد ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح بچوں ہم نے دیکھا عدل خورشید شاہ میں کہ کس طرح خورشید شاہ نے ماچین کے لوگوں کو ارمین شاہ کے ظلم سے نجات دلائی اور سب کو غلہ بانٹا، سب کے غلوں سے گھر بھر دیے، 7 سال کے لیے ان سے ٹیکس معاف کر دیا، اور جو چیزیں غصب کر کے اور لوٹ مار کر کے بادشاہ نے ارمی شاہ نے جمع کی تھی، ساری کی ساری جو ہے لوگوں کو واپس کر دیں، بوڑھوں کی عزت کی، ان کو خلعت عطا کی، ان کو عہدے عطا کیے، اور اس طرح سے سارے شہر کو آزاد کر کے جو ہے لوگوں کو ظلم و ستم کی زنجیروں سے جو ہے کیا کرایا، آزاد کرایا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پہ سوالات دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے، ارمین شاہ کے فرار ہونے پر اس کے ساتھیوں نے حملہ آور بادشاہ کے ساتھ جو کیا، مختصراً اسے اردو یا انگلش میں لکھیے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ارمین شاہ جب فرار ہوا تھا تو اس کے ساتھی جو تھے وہ آپس میں انہوں نے ایک مشورہ کیا، وہ ملے، اور ان میں سے جو تھے، تلامہ تھا، ارمین شاہ تھا، اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب ہمارا بادشاہ تو بھاگ گیا ہے میدان چھوڑ کے، اور ہم جو ہے بہتری اسی میں ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ خورشید شاہ سے ہے، اور ہم اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ مصالحت کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے، اور سب نے بہت سارے تحفے لے کر وہ خورشید شاہ کی خدمت میں گئے، اور اس کے سامنے جو ہے انہوں نے اطاعت اختیار کی، اور اس کی اطاعت اختیار کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ آج تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ارمین شاہ کا ساتھ دیا، لیکن اب ہم آپ کی حکم بجا لائیں گے۔ لہٰذا ارمین شاہ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ارمین شاہ کی طرف سے ہو گئے۔ اوکے، اور اس طرح انہوں نے مصالحت اختیار کر لی، اور بہت سارے تحفے جو ہے انہوں نے بادشاہ کو اپنی جان بخشنے کے لیے دیے، اور بادشاہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور ان کو بھی جو ہے شہر کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ اوکے، سیکنڈ سوال ہے یہاں پہ، خورشید شاہ نے ماچین پر قبضے کے بعد عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بہت اچھا سلوک کیا تھا، ہے نا، عوام کے ساتھ ان کو غلہ بانٹا، ان کو غلہ تقسیم کرنے کا حکم دیا، خزانے کی چابیاں ان کے حوالے کر دیا، سارے خزانے کھول دیے، اور کہا کہ جس شخص کا جو بھی مال ہے وہ سب آ کر لے جایا جائے۔ لہٰذا بوڑھے، غریب، مسکین سب آئے، اور سب نے اپنا اپنا مال وہاں سے لیا، اور بادشاہ کو دعائیں دی، اور بادشاہ نے انہیں خلعتیں عطا کی۔ لہٰذا خوشی کا ماحول پورے ماچین شہر میں پھیل گیا، اور لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ آج اتنی خوشی ہے کہ اس سے پہلے اس شہر میں اتنی خوشی نہیں تھی۔ لہٰذا عوام کے ساتھ اس نے بہت بہترین سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد خورشید شاہ کے عدل و انصاف کے متعلق مختصراً لکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں خورشید شاہ جو ہے وہ ایک منصف بادشاہ ہے، انصاف پسند ہے، اس کی رواداری، اس کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارا کا سارا اس کا اعلان کرا دینا کہ اب انصاف کا معاملہ ہوگا، اب کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ہر شخص اپنا معاملات میں جو ہے بالکل صاف رہے گا، اور کوئی کسی کے معاملات میں دخل نہیں دے گا، کسی پر کوئی پریشانی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ہر ایک کو اناج دیا جائے گا، اور اس پر 7 سال کا ٹیکس معاف کر دیا گیا، لوگوں کے لیے ان کے خزانے کھول دیے گئے، اور لوگوں کو ساری چیزیں واپس دے دی گئی۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ نے ایک بہترین عادل بادشاہ کا رول نبھا کر لوگ ماچین کے شہریوں کو ظلم و ستم سے نجات دلایا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ جو چیپٹر ہے سرسری مطالعہ کا سیکنڈ، عدل خورشید شاہ، جو سوال نمبر 3 میں آپ کو 6 مارک کے لیے آئے گا، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ اس کے 3 پیراگراف ہم نے کرے ہیں، جس میں آپ کو کرداروں کے نام تحریر کرنا ہے، ذاتی رائے کے سوال آئیں گے، خالی جگہ آئے گی، جوڑیاں آئیں گی، ویب ڈائیگرام آ سکتے ہیں، جملے مکمل کیجیے آ سکتے ہیں، سارے ٹائپ کے سوالات آ سکتے ہیں، لیکن جو اس کے سوالات آپ کو اردو میں آئیں گے، لہٰذا آپ کو سوالات اردو میں ہی حل کرنے ہوں گے۔ تو یہ پہلا دوسرا جو ہے عدل خورشید شاہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، انشاءاللہ آگے کے چیپٹرز بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے
جو ہے آپ بہت اچھی پڑھائی کیجیے. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.